اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین السلام علیکم، میں ہوں سید شاہد حسین میسم نہروی اور پروگرام ہے کام کی بات۔ آج ہم قرآن مجید کے 27ویں پارے یعنی 27th پارٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں ہم نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 33 اور 34 کو چنا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے قوم لوط کے گناہ گاروں پر جو مٹی کے ڈھیلے برسائے گئے ان پر مہر لگی ہوئی تھی، یعنی وہ مٹی کے ڈھیلے جو آئے اس پر بھی اللہ نے مہر لگا رکھی تھی۔ اگر ابابیل کے ذریعے کنکریاں گرائے گئیں تو شاید اس پر بھی اللہ نے اپنی ایک مہر لگائی ہو۔ زاریات آیت نمبر 33 سے 46، اللہ نے ہر قوم پر الگ طرح کا عذاب بھیجا، یعنی ہر قوم میں ایک خاص قسم کی چیز کو آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت یا سبق لینے کا ذریعہ بنایا۔ نمبر 1 مثلا کہہ رہا ہوں، قوم لوط میں جو اس نے عذاب بھیجا وہ یہ کہ آسمان سے پتھر برسائے۔ قوم موسیٰ میں یہ کیا کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈبا دیا۔ قوم عاد میں اس آندھی کو جس نے ہر چیز کو تتر بتر کر دیا، اور قوم سمود پر اس طرح عذاب آیا کہ ایک کڑکدار بجلی آئی اور سب ہلاک ہو گئے۔ اور قوم نوح کے لیے یہ عذاب تھا کہ وہ طوفان اور سیلاب میں سب ہلاک ہو گئے۔ جس طرح اس نے ہر قوم کے لیے معجزے، ہر نبی کے ذریعے جو معجزے بھیجے وہ الگ طرح کے معجزے تھے۔ جناب عیسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ جناب موسیٰ کا معجزہ یہ تھا کہ وہ عصا کو اژدہے میں بدل دیتے تھے۔ پیغمبر اسلام کا معجزہ قرآن ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مثلا چاند کے انہوں نے 2 ٹکڑے کر دیے تھے۔ اسی طرح ہر قوم کے لیے عذاب بھی الگ تھا۔ زاریات آیت نمبر 47، اس آسمان کو اللہ نے ہاتھوں کے ذریعے بنایا ہے۔ اب یہاں پر ہاتھ کا مطلب وہ نہیں کہ اللہ کے 5 انگلیوں والا ہاتھ، بلکہ یہاں پر ہاتھ کا مطلب قوت اور طاقت لیا جائے گا، حکمت اور وزڈم لی جائے گی۔ زاریات 47 48، اس آسمان کو اللہ لگاتار پھیلا رہا ہے اور اللہ نے زمین کو فرش کی طرح پھیلا دیا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ کہ اللہ آسمان کو لگاتار پھیلا رہا ہے۔ آج سائنٹیفک ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ گیلیکسیز ایک دوسرے سے دور جا رہی ہیں۔ یہ آسمان کا پھیلنا ہی ایک حساب سے پہلے آ چکا کہ یہ جو گلوب ہے، یعنی جو زمین ہے، کرۂ ارض ہے، اس کو اللہ لگاتار گھٹا رہا ہے، جبکہ آسمان کو لگاتار پھیلا رہا ہے۔ زاریات 47 48، اس آسمان کو اللہ لگاتار، معاف کیجیے گا، زاریات 49، اور اللہ نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے ہیں۔ زاریات 56، اللہ نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں۔ یہ آیت آپ اکثر سنا کرتے ہیں، البتہ یہاں پر عبادت کا مطلب صرف اور صرف نماز پڑھنا نہیں، بلکہ عبادت کا وائڈر سینس لیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے حکم کو ماننا، اطاعت کرنا یا اللہ کی معرفت حاصل کرنا۔ طور آیت نمبر 9، قیامت کے دن آسمان زور سے چکر کھانے لگے گا اور پہاڑ بہت تیزی سے چلنے لگیں گے۔ طور آیت نمبر 11، قیامت کے دن اللہ کو جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی۔ طور آیت نمبر 20، قیامت کے دن نیک لوگ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں یعنی عورتوں سے بیاہ دیے جائیں گے، ان کا نکاح ان عورتوں سے ہو جائے گا۔ ابھی آ رہی آیت، اکثر ہمارے یہاں عورتوں کو شکایت ہوتی ہے کہ پھر جنت میں ہمارا کیا ہوگا، تو ابھی دیکھیے وہ آیت 2 آیتوں کے بعد آتی ہے۔ طور آیت نمبر 21، مومن لوگوں کی اولاد اگر اپنے باپ داداؤں کی پیروی کرے گی، یعنی اگر وہ بھی ایمان لائے گی، تو اللہ جنت میں انہیں ایک دوسرے سے ملا دے گا۔ ہم اکثر یا ہمارے بچے اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہماری کیا جنت میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو جواب یہ ہے کہ اگر ہم بھی مومن ہوئے اور ہماری اولاد بھی مومن ہوئی تو ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ طور آیت نمبر 21، ہر انسان اپنے اعمال سے بندھا ہوا ہے، یعنی جیسا بوئے گا ویسا کاٹے گا۔ اب آیت نمبر 24، اور جنتی لوگوں کی خدمت کے لیے موتیوں جیسے خوبصورت لڑکے بھی ہوں گے جو ان کے آس پاس چکر لگا رہے ہوں گے۔ یہ ان عورتوں کا جواب ہے مومنات کا کہ جو پوچھتی ہیں کہ بھئی ہمارے لیے جنت میں کیا ہوگا، تو جواب یہ ان کے لیے خوبصورت لڑکے ہوں گے موتیوں جیسے۔ طور آیت نمبر 29، اے محمد آپ تو بس لوگوں کو نصیحت کرتے جائیے اور جان لیجئے کہ آپ اپنے رب کے کرم سے نہ تو کاہن ہیں
کاہن کا مطلب یہ کہ قسمت کا حال بتانے والے جو ہوتے تھے، اور نہ پاگل ہیں یہ لوگ آپ کے بارے میں بس یہ سوچتے ہیں، ویسے آپ ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ اصل میں پیغمبر کو نہیں بتایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ تو پیغمبر کاہن ہے اور نہ پاگل، نعوذ باللہ۔ طور آیت نمبر 33 سے 34، اے محمد کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے؟ تو ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس جیسا ایک کلام بنا کر لے آؤ۔ یہاں پر پھر سے قرآن تحدی یعنی چیلنج کر رہا ہے۔ طور آیت نمبر 42، کیا یہ لوگ کوئی چال چلنا چاہتے ہیں؟ تو سن لیجئے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ اپنی ہی چال میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھنے لائق آیت ہے کہ کافر لوگ جو بھی چالیں چلتے ہیں اسلام کے خلاف وہ اپنی چال میں خود پھنستے ہیں۔ طور آیت نمبر 48 سے 49، اے محمد آپ ان کی باتوں پر ذرا غم نہ کیجیے اور اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجیے، اور جان لیجیے کہ آپ ہماری خاص نگرانی میں ہیں، اور آپ جب بھی سونے کے بعد اٹھیے تو اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کا نام لیجیے، اور رات کے کچھ حصے میں اور ستاروں کے چھپ جانے کے وقت بھی اس کا نام لیجیے۔ بہت سی جگہوں پر تسبیح کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ آئی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور ان میں زیادہ تر تو یہ کہا گیا اے محمد آپ ایسا کیجیے، اے پیغمبر آپ ایسا کیجیے، ویسے دراصل یہ بات ہم سے کہی جا رہی ہے۔ نجم آیت نمبر 3 سے 4، حضرت محمد اپنی خواہش سے بات ہی نہیں کرتے تھے، وہ تو بس وہی بولتے تھے جس کا پیغام اللہ کی طرف سے ان تک پہنچتا تھا، جو وہی انہیں ہوتی تھی۔ نجم آیت نمبر 7 سے 8، ایک رات جب اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا یعنی معراج ہوئی، تو وہ اپنے رب سے اتنے نزدیک ہوئے کہ بس 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ جس رات کا یہاں ذکر کیا گیا وہ معراج کی رات تھی۔ اب یہ بہت لمبی بحث ہے کہ یہ کمانوں کا فاصلہ اور کیا، اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ نجم آیت نمبر 18، شب معراج حضرت محمد نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ اس کا بھی ڈسکرپشن بڑا لمبا ہے کہ کیا کیا دیکھا، آپ اگر کبھی موقع ہو تو روایت معراج پڑھیے گا۔ نجم آیت نمبر 26، آسمانوں میں نہ معلوم کتنے ایسے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام نہیں آتی، ہاں سوائے اس وقت کہ جب اللہ سفارش کرنے کی اجازت دے دے اور وہ اس بات سے راضی بھی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے فرشتے بھی اگر چاہیں تو کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ معصوم ہے۔ نجم آیت نمبر 28، انسان کا گمان یعنی اٹکلیں لگانا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اسے تو بس اس کا یقین ہی فائدہ پہنچاتا ہے۔ بہت سوچنے لائق اور فکر کرنے لائق آیت ہے۔ نجم 32، اے لوگوں تم اپنے اوپر اترایا نہ کرو کیونکہ تم مٹی سے بنے ہو، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تب بھی بس خون کا ایک لوتھڑا تھے۔ نجم 36 سے 40، یہ پیغام اللہ نے موسیٰ اور ابراہیم جیسے پیغمبروں کے ساتھ بھی بھیجا تھا کہ نمبر 1، کوئی انسان دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور انسان کو اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور تیسری چیز یہ، اور انسان اپنی کوشش کا نتیجہ جلد ہی دیکھ لیتا ہے یا دیکھ لے گا۔ یہ پیغام اللہ نے ہر نبی کے ساتھ بھیجا۔ نجم 61، اے لوگوں آنے والی چیز یعنی قیامت بس آ پہنچی ہے تو کیا تم لوگ اس پر شک کرتے ہو؟ تعجب ہے کہ تم یہ جان کر بھی ہنستے ہو مگر روتے نہیں، یعنی قیامت کا آنا قریب ہے یہ سوچ کر رو۔ قمر آیت نمبر 1، ایک خاص گھڑی قریب آئی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی کہ جب مکے کے مشرکین آئے اور حضرت محمد سے انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھائیے تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے۔ پیغمبر نے کہا ضرور مان لو گے۔ پھر وہ معجزہ دکھایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کیے، حالانکہ بعد میں وہ لوگ اس سے مکر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ قمر آیت نمبر 3، ہر کام اپنے وقت پر ہوتا ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ اور ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ قمر آیت نمبر 6 سے 7، قیامت کے دن جب ایک پکارنے والا پکارے گا تو لوگ اپنی نظریں جھکائے ہوئے ٹڈیوں کی فوج کی طرح قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قمر آیت نمبر 15، اللہ نے اس قرآن کو نصیحت لینے کی خاطر بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ پھر اسی سورے میں قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا تذکرہ آیا ہے،
مگر میں ان تذکروں کو چھوڑ رہا ہوں کیونکہ اس سے پہلے بھی دوسرے سوروں میں یہ تذکرے آ چکے. اسی طرح سے فرعون اور جناب موسیٰ کا بھی قصہ اسی سورے میں آیا، وہ بھی اسکپ کر دیں گے. صرف یہ آیت آپ کو سنانا چاہ رہے ہیں کہ جو بار بار اس سورے میں دہرائی ہے. اس میں اللہ فرماتا ہے اللہ نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے بہت آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اللہ نے اس قرآن کو آسان الفاظ میں بھیجا ہے، اب ہمیں نصیحت اس سے لینی چاہیے. قمر آیت نمبر 49. بے شک اللہ نے ہر چیز کو ایک خاص مقدار میں پیدا کیا ہے. کبھی بیٹھ کے اس بارے میں سوچئے گا کہ اگر کسی چیز کی تعداد یا اس کی مقدار کوانٹٹی اللہ بہت بڑھا دے، ابھی بڑھا دے، تو کیا حال ہوگا. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی ڈاکیومنٹری انہوں نے دیکھی تھی کہ اگر دنیا میں چوہوں کی تعداد جتنی ہے اس سے زیادہ ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے گی. قمر آیت نمبر 50. اللہ کا حکم تو بس ایک دم سے انجام پاتا ہے جیسے کہ پلک کا جھپکنا. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتا ہے. سورہ رحمان آیت نمبر 1 سے 2. اس مہربان اللہ نے ہی یہ قرآن اپنے بندے محمد کو سکھایا ہے. رحمان آیت نمبر 4. اور اللہ نے ہی انسان کو اپنا مطلب اور مقصد بیان کرنا سکھایا ہے. یہ آج سوچنے لائق ہے. ذرا سوچئے کہ اگر اللہ انسان کو یہ خوبی نہ دیتا کہ وہ اپنے خیالات جذبات کو بیان کر پاتا، ایکسپریس نہیں کر پاتا اپنے کو، تو کیا ہوتا اس کا. رحمان آیت نمبر 5. سورج اور چاند ایک مقرر حساب سے چل رہے ہیں. رحمان 6. زمین پر اگنے والی جڑی بوٹیاں اور درخت سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. کیا کیا چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں. کبھی لکھا سایہ سجدہ کرتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ. رحمان آیت نمبر 7 سے 8. اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا اور ایک خاص توازن پیدا کیا، یعنی بیلنس. دیکھو خبردار اس توازن میں زیادتی نہ کرنا، یعنی اسے بگاڑ نہ دینا. یعنی شاید یہ اشارہ ایکولوجیکل بیلنس کی طرف ہے اور ہم سے کہا جا رہا ہے اسے ڈسٹرب نہ کرنا. اس آیت کا دوسرا ترجمہ بھی کیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ اللہ نے آسمان کو بلند کیا اور انصاف کا ترازو قائم کر دیا ہے تاکہ تم لوگ ترازو سے تولتے وقت حد سے نہ بڑھ جاؤ، یعنی تم لوگ اپنے کام میں بیلنسڈ رہو. اور بھی تفسیریں ہیں. یہاں پر ترازو اور میزان کو حضرت علی علیہ السلام سے بھی تعبیر کیا گیا. رحمان آیت نمبر 9. اے لوگوں دیکھو تم لوگ انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولا کرو اور تول میں کمی نہ کیا کرو. رحمان 14:15. اللہ نے انسان کو سوکھی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے بنایا ہے جبکہ جنات کو اس نے آگ کے ملے جلے شعلوں سے بنایا ہے. رحمان 17. اللہ ہی دونوں مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے. مشرق یعنی پورب اور مغرب یعنی پچھم. 2 پورب اور 2 پچھم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ. کچھ لوگوں نے کہا کہ سورج جو نکلتا ہے پورب میں تو جاڑے میں الگ جگہ پر اور دیکھیں آپ گرمی میں الگ جگہ پر، اس طرح سے 2 ایسٹ اور 2 ویسٹ بنتے ہیں. لیکن یہاں پر واقعاً صحیح بات یہ ہے کہ سائنٹیفک ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. رحمان آیت نمبر 18. اے جنات اور انسان کے 2 گروہوں، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. یہ آیت بھی بار بار سورہ رحمان میں دہرائی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اے جنات اور انسان تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رحمان 19 سے 20. اللہ نے 2 سمندر رواں کیے جو آپس میں مل جاتے ہیں مگر ان کے بیچ پھر بھی ایک آڑ رکھی، ایک پردہ رکھا جس کی وجہ سے وہ اپنی حدیں پار نہیں کر پاتے. آپ نے ویڈیو دیکھا ہوگا، 2 سمندر ہیں الگ الگ رنگ کے مگر وہ مل نہیں رہے ہیں، ایک پردہ ہے ان کے بیچ میں. رحمان آیت نمبر 22. ان 2 سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. رحمان 24. سمندروں میں پہاڑوں کی طرح اونچے اونچے جہاز بھی اللہ کے اختیار میں رہتے ہیں. رحمان آیت نمبر 27. جو بھی اس زمین پر ہے سب فنا ہو جائے گا. کل من علیہا فان. صرف تمہارے رب کا چہرہ جو بڑی عظمت اور کرامت والا ہے باقی رہ جائے گا. اب یہاں پر چہرے کا مطلب ویسا چہرہ نہیں جیسا ہمارا ہوتا جس پہ 2 آنکھیں اور ایک ناک لگی ہوتی، نہیں. اللہ کے چہرے کا مطلب اللہ کی ذات یا ایسنس آف گاڈ جسے کہتے ہیں، وہ ہستی اللہ کی وہ باقی رہ جائے گی. رحمان 33 سے 35. اے جنات اور انسان کے گروہوں، تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل سکو تو نکل کر دکھاؤ. جان لو کہ تم ایک خاص طاقت کے بغیر ہرگز نہیں نکل سکو گے، اور اگر تم نکلنا چاہو گے تو تم پر آگ کا ایک سبز شعلہ
اور کالا دھواں چھوڑ دیا جائے گا جسے تم روک بھی نہ پاؤ گے۔ اس آیت کے بارے میں بھی سائنٹیفک ریسرچ کی بہت ضرورت ہے، مگر میں سمجھتا ہوں شاید اشارہ اس وقت اس طرف ہو کہ جب ہم کوئی چیز یہاں فضا سے باہر، زمین کی فضا سے باہر، گریویٹیشنل فورس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ایک خاص فورس اور ایک خاص ویلاسٹی کی ضرورت ہوتی ہے جسے اسکیپ ویلاسٹی کہتے ہیں، تو اسی کی طرف شاید اشارہ ہو۔ رحمان 37 قیامت کے دن جب آسمان پھٹے گا تو وہ کھولتے تیل کی طرح لال ہو جائے گا۔ رحمان 39:41 قیامت کے دن جنات اور انسانوں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ مجرموں کو ان کے چہرے سے ہی پہچان لیا جائے گا، جس کے نتیجے میں ان کے ماتھے کے بالوں اور پیروں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ یعنی ہماری طرح نہیں کہ قیامت کے دن فرشتوں کو مجرم اور مومن پہچاننے کے لیے کوئی ٹیسٹ کرنا پڑے تب ٹیسٹ کر کے جانے، بلکہ چہروں سے ہی پتہ چل جائے گا کون مومن ہے اور کون مجرم۔ رحمان آیت نمبر 46 اور جو انسان اللہ کے بلند رتبے کو سوچ کر اس دنیا میں اس سے ڈرے گا اسے قیامت کے دن 2 باغ ملیں گے۔ جو اللہ کے رتبے سے ڈرے گا اسے قیامت کے دن 2 باغ ملیں گے۔ اس 2 باغ کا تذکرہ ابھی آگے بھی آیا ہے۔ جنت کے باغوں میں نیچی نظریں رکھنے والی ایسی حوریں ہوں گی جن کو پہلے کسی جن یا انسان نے چھوا بھی نہیں ہوگا، ایسی حوریں جیسے چمکدار یاقوت اور مونگے۔ یہ رحمان کی آیت نمبر 56 اور 58 میں بیان ہوا ہے۔ پھر رحمان آیت نمبر 60 کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ رحمان 62 سے 72 ان 2 باغوں کے علاوہ بھی جنت میں 2 باغ ہوں گے۔ ابھی 2 باغ کا تذکرہ گزرا تھا، اب پھر کہا جا رہا ان 2 باغوں کے علاوہ بھی جنت میں 2 باغ اور ہوں گے جن میں 2 جھرنے بہ رہے ہوں گے، اور نیک سیرت اور خوبصورت حوریں ہوں گی، وہ حوریں خیموں میں پردہ نشین ہوں گی۔ رحمان آیت نمبر 77 اے جنات اور انسانوں کے گروہوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت بار بار اس سورے میں دہرائی ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں اور اس میں سورہ واقعہ سے شروع کر رہے ہیں۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک اس میں کہا جا رہا ہے کہ جب انجام پانے والی چیز انجام پا جائے گی یا ہو کر رہنے والی چیز ہو کر رہے گی، یعنی جب قیامت آ جائے گی اور زمین کو زور سے ہلایا جائے گا اور پہاڑوں کو چور چور کر دیا جائے گا، تو اے انسانوں تم لوگ 3 گروہوں میں بٹ جاؤ گے۔ اور انہی گروہوں کی بات اس سورہ واقعہ میں کافی دور تک گئی ہے۔ پہلا گروہ نمبر 1 داہنی طرف والے لوگ، نمبر 2 بائیں طرف والے لوگ، اور نمبر 3 آگے نکل جانے والے لوگ۔ جہاں تک اس تیسرے گروہ یعنی آگے نکل جانے والوں کا تعلق ہے تو ان کا تذکرہ سورہ واقعہ کی 12 سے لے کے 26 نمبر آیت تک آیا کہ وہ آگے نکل جانے والے لوگ کون ہوں گے۔ نمبر 1 اللہ کے قریبی ہوں گے، نمبر 2 وہ جنتوں میں ہوں گے، نمبر 3 ان میں بھی اکثریت اگلے لوگوں کی ہوگی اور کچھ بعد والے ہوں گے، نمبر 4 وہ سونے سے جڑے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نمبر 5 ان کی خاطر بات تو جوان لڑکے کریں گے جو ہمیشہ ویسے ہی یعنی جوان رہیں گے، وہ شراب سے چھلکتے چمکدار ساغروں اور جاموں کو پیش کریں گے، وہی لڑکے یعنی، نمبر 6 انہیں وہ پھل ملیں گے جو وہ پسند کریں گے، اور انہی آگے نکل جانے والے لوگوں کے لیے انہیں اس پرندے کا گوشت ملے گا جسے وہ چاہیں گے، نمبر 8 انہیں وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ملیں گی جو چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح ہوں گی، اور نمبر 9 وہ جنت میں کوئی بیکار یا گناہ والی بات نہیں سنیں گے۔ یہ تیسرا گروہ تھا جو آگے نکل جانے والوں کا ہے۔ اب پہلے گروہ کی بات کرتے ہیں یعنی داہنی طرف والے لوگ جو ان سے تھوڑا کم رتبہ رکھیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ نمبر 1 بغیر کانٹوں والی بیر کے درخت کے نیچے ہوں گے، نمبر 2 گھنے گچھوں والے کیلوں کے بیچ ہوں گے، نمبر 3 پھیلی ہوئی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ہوں گے، نمبر 4 اور بہتے ہوئے جھرنوں کے بیچ ہوں گے، اور نمبر 5 اور بہت سارے پھلوں کے بیچ جو نہ ختم ہوں گے اور نہ کبھی انہیں کھانے سے روکا جائے گا، نمبر 6 اور اونچے اونچے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے وہ لوگ، اور نمبر 7
خوب محبت کرنے والی ہم عمر حوریں بھی اللہ نے ان کے لیے بنائی ہوں گی۔ یہ سب داہنی طرف والے لوگ۔ اب دیکھیے بائیں طرف والے لوگ، یہ واقعہ کی آیت نمبر 41 سے 56 تک بائیں طرف والے لوگوں کی بات ہے۔ وہ کون ہوں گے؟ نمبر 1، جہنم کی سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے۔ نمبر 2، اور کالے دھوئیں کے سائے میں جو نہ کبھی ٹھنڈا ہوگا اور نہ کبھی خوشگوار۔ نمبر 3، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں خوب عیش اڑا چکے تھے۔ نمبر 4، اور بڑے بڑے گناہوں پر اڑے رہتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے ہوئے کہتے تھے کیا ہم مرنے کے بعد چپکی مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے پھر زندہ کیے جائیں گے؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ نمبر 5، یہ لوگ کانٹے دار تھوہر کے درخت سے اپنا کھانا کھائیں گے۔ ایک درخت ہوتا ہے تھوہر کا جو بہت کڑوا بھی شاید ہوتا ہے، اس کا نام بتایا گیا یہاں پر قرآن میں، اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ اس کے بعد نمبر 6، اور پھر کھولتا ہوا گرم پانی پیئیں گے، وہ بھی پیاسے اونٹ کی طرح، قیامت میں یہی ان کی خاطر بات ہوگی۔ واقعہ آیت نمبر 63 سے 65، 63 سے 65۔ کیا تم نے وہ چیز دیکھی جو تم زمین میں بوتے ہو؟ کیا تم اس سے پودا اگاتے ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اسے بھی چور چور کر دیں اور پھر تم پچھتاتے رہ جاؤ گے۔ یعنی اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جو بیج سے پودا نکلتا ہے اس پر ہم نہیں قادر ہیں، یہ اللہ یہ کام کرتا ہے۔ اگلی آیت میں ہم انسانوں سے پوچھا جا رہا ہے 68 سے 70 تک میں، کیا تم نے اس پانی کو دیکھا ہے جسے تم پیتے ہو؟ کیا تم اسے بادل سے برساتے ہو یا ہم اسے برساتے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے کھارا بنا دیں تو پھر تم لوگ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ واقعہ 71 سے 73، کیا تم نے اس آگ کو بھی دیکھا ہے جسے تم لکڑی سے سلگاتے ہو؟ کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم نے اسے پیدا کیا؟ ہم نے اس آگ کو جہنم کی یاد دلانے والا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ واقعہ آیت نمبر 77 سے 79، 77 سے 79۔ یہ قرآن بڑی عظمت والی کتاب ہے۔ یہ اس سے پہلے ایک چھپی کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تھی۔ یعنی اس دنیا میں آنے سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، جسے سوائے پاک لوگوں کے کوئی چھو نہیں سکتا۔ اس لوح محفوظ کو کوئی پاک لوگوں کے سوا چھو نہیں سکتا، یعنی چھونے کا مطلب یہ کہ اس تک اس کا ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ واقعہ آیت نمبر 83 سے 87، جب مرتے ہوئے آدمی کی روح اس کے حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم اس کی اس حالت کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو جان لو کہ ہم تم سے بھی زیادہ اس مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں پاتے۔ تو اگر تمہاری باغ ڈور کسی اور کے اختیار میں نہیں تو تم اس جاتی ہوئی روح کو پھیر کیوں نہیں پاتے، روک کیوں نہیں پاتے؟ اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بہت سے لوگ اللہ کو نہیں مانتے، جو نہیں مانتے وہ ذرا جاتی ہوئی روح کو روک کر دکھائیں۔ حدید آیت نمبر 1، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حدید آیت نمبر 3، وہی اللہ پہلا ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن۔ یہ آیت بہت سخت آیتوں میں سے شمار ہوتی ہیں قرآن کی۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی پہلا، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ اس کی تفسیر علماء کا ماننا ہے کہ آج تک ہو ہی نہیں سکی۔ یہ متشابہ آیات میں کیسے ایک ہی ذات ایک ہی وقت میں اول بھی ہو اور آخر بھی ہو، ایک ہی وقت میں ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، نہیں ہو سکتا ہے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ حدید آیت نمبر 6، اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں۔ یہ آیت پہلے بھی ایسی گزر چکی، ہم نے کہا تھا اس میں ریسرچ کی ضرورت ہے۔ حدید آیت نمبر 7، اے لوگوں تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے بانٹو جس کا اللہ نے تمہیں صرف امانت دار بنایا ہے، اور تم میں سے جو ایمان لائے گا اور بانٹے گا اس کے لیے قیامت کے دن زبردست انعام ہوگا۔ حدید آیت نمبر 8، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے جبکہ ہمارا پیغمبر تمہیں بلا رہا ہے اور پکار کر کہہ رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اگر تم یقین کرو تو جان لو کہ تم سے
اس بات کا اقرار پہلے لیا جا چکا ہے، یعنی وہی عالم زر جس کے بارے میں آیت گزر چکی کہ جہاں اس دنیا میں آنے سے پہلے روحیں تھیں اور روحوں سے اقرار لیا گیا تھا کہ وہ دنیا میں جانے کے بعد اللہ پر ایمان لائیں گی۔ حدید آیت نمبر 10، اے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ حدید 11، کون ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ بدلے میں اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے، اور ایسے انسان کے لیے بہت عظیم انعام یعنی جنت ہوگا۔ اب یہاں پر لوگ عام طور سے یہ سمجھتے ہیں قرض حسنہ کا مطلب یہ کہ کسی مومن کو قرض دینا اور پھر اسے واپس لے لینا، یہی قرض حسنہ ہے، لیکن بہت تحقیق کریے تو آپ کو یہی پتا چلے گا قرض حسنہ میں دونوں چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں، وہ قرض بھی جو عام طور سے ہم سمجھتے ہیں قرض حسنہ، اور وہ صدقہ اور چیریٹی جسے ہم ہمیشہ کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں، وہ بھی قرض حسنہ ہے، اللہ اسے کئی گنا کر کے واپس کرے گا انشاءاللہ۔ حدید آیت نمبر 16، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرمی سے جھک جائیں؟ یہ آیت بڑی لرزہ دینے والی آیت ہے۔ پرانے زمانے میں ایک ڈاکو تھا جس کا نام تھا فضیل ابن ایاز، وہ ڈاکہ ڈالنے گیا تھا اور رات کا وقت تھا اور ایک انسان قرآن پڑھ رہا تھا اور یہی آیت اس نے پڑھی، اور وہ ڈاکو چھت پر کھڑا تھا اور اس نے جب یہ آیت سنی تو اسے لگا یہ آیت اسی سے مخاطب ہے، اسی سے کہا جا رہا ہے۔ اور کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرمی سے جھک جائیں؟ بس یہ آیت سننی تھی کہ اس نے سب برے کام چھوڑ دیے اور وہ مومن بن گیا، اور پھر بہت آگے بہت اللہ والا انسان بنا، یہاں تک کہ بعض کتابوں کے مطابق صحابی امام جعفر صادق علیہ السلام بنا۔ حدید آیت نمبر 16، مومنین کو ان لوگوں کی طرح نہیں بننا چاہیے جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی، پھر ایک لمبی مدت گزری مگر انہوں نے اللہ کے پیغام کو پوری طرح نہیں مانا، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت پڑ گئے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام ملنے کے بعد انسان کو فوراً اپنا رد عمل یعنی ری ایکشن دینا چاہیے، قبول کرنا ہے تو قبول کرو اور انکار کرنا ہے تو انکار کرو، ورنہ دیر کرنے سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ انکاری بن جاتا ہے۔ اگر قبول کرنا ہے تو فوراً قبول کرو۔ حدید آیت نمبر 18، بے شک صدقہ اور خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ اور خیرات کرنے والی عورتیں اور ساتھ ہی وہ لوگ جنہوں نے قرض حسنہ کے طور پر اللہ کو قرض دیا ہے، ان کے لیے اللہ نے بہت اجر رکھا اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب بھی ہوگا۔ حدید آیت نمبر 19، جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ اب قرآن کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے صدیق کی، وہ یہاں ہے کہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور اپنے دعوے میں کو پورا کیا اس نے۔ حدید آیت نمبر 20، اے لوگوں جان لو کہ اس دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، یہ صرف اوپری سجاوٹ ہے، اس میں تم بس ایک دوسرے پر اترانے اور مال و اولاد کو بڑھانے کے چکر میں لگے رہتے ہو۔ کل ملا کر کے یہ دنیا کی زندگی کھیل کھلواڑ کہی کئی بار قرآن نے۔ حدید آیت نمبر 21، اے لوگوں اللہ کی بخشش کی طرف تیزی سے لپکو، اس جنت کی طرف بھی جس کی چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہوگی۔ اول تو اللہ کے مغفرت کی طرف لپکو اور دوسرے اس جنت کی طرف لپکو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہوگی۔ حدید آیت نمبر 25، اللہ نے اپنے پیغمبروں کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو اس لیے اتارا تاکہ لوگ انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اس آیت پر کافی بحث کی گئی ہے اور اس آیت کے ذریعے بتایا جا رہا ہے کہ تمام انبیاء تمام پیغمبر اس لیے آئے تاکہ عام انسانوں میں اتنا شعور پیدا کر دیں، اتنا بیدار کر دیں، انہیں جگا دیں کہ وہ سب کے سب انصاف کے لیے عدل کے لیے خود کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ نے اس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا اور پیغمبروں کے ساتھ کتاب اور ترازو کا مطلب یہاں پر وہ والا ترازو نہیں بلکہ توازن اور بیلنس اور حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت ہے۔ حدید آیت نمبر 25، اور سنو کہ اللہ نے لوہے کو اتارا جس میں بڑی مضبوطی ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ سب سے پہلی بار لوہا زمین سے نکالنے کے بجائے شاید اللہ نے آسمان سے اتارا تھا،
اس کا یہ بھی ایک مطلب ہو سکتا ہے، اور ایک مطلب بعض روایات کی روشنی میں کہ مثلا وہ جو ذوالفقار آئی تھی آسمان سے وہ ہے، اللہ جانے اس کا کیا صحیح مطلب ہے۔ حدید آیت نمبر 27، رہبانیت یعنی سیلیبسی یعنی سنیاس کی رسم عیسائیوں نے اپنی طرف سے شروع کی، اللہ نے انہیں ایسا کرنے کے لیے نہیں کہا تھا، یہ عیسائیوں کی اپنی بدعت اور اختراع تھی۔ حدید آیت نمبر 28، اے ایمان والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول یعنی حضرت محمد پر ایمان لاؤ تو نتیجے میں اللہ تم پر دوہری مہربانی کرے گا اور تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس کی روشنی میں تم کٹھن راستوں پر چل سکو گے اور وہ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ ہم یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ 28ویں پارے کو ڈسکس کریں گے۔ آپ سے دعا کی گزارش ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول کر لے اور ہمارا حشر و نشر قرآن مجید کے ساتھ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔